السلام علیکم سامعین، 3 رجب المرجب اور 4 جنوری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اسلامیہ ریڈی تاج پورہ کے استاد قاری مہتاب عالم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اس تلاوت کے بعد وہاں انجمن رحیمیہ کی لائبریری میں طلبہ کا اختتامی سالانہ پروگرام ہوا ہے، وہ بھی ہم پیش کریں گے، اور ایک طالب علم کی نعت اور ایک کا بیان بھی پیش کریں گے۔ ہم پوری رپورٹ انشاءاللہ اس تلاوت کے بعد پیش کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لو مدینے سے آئی ہوائیں، لو مدینے سے آئی ہوائیں، باغ جنت کی پیاری سجی ہے. لو مدینے سے آئی ہوائیں. سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. مسجد کو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور جامعہ ہادہ کے نوش گفتافل. آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے. کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے بعد انسان جب حلقہ بدوش اسلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عبادت کا سب سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے وہ نماز ہے. نماز اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ. مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ نماز بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم فریضہ ہے، جو دین کا ستون ہے، اور یہی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مجھے امتیاز ہے، نجات کی شرط ہے، ایمان کی محافظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اخلاق رذیلہ رکھنے والوں سے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے الا المصلین الذین هم عن صلاتهم دائمون۔ کامیاب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اہل جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ منافقین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ماشاء اللہ۔ الغرض مجھے بتانا ہے کہ نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ یہی فرق کرتا ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ عزیز ساتھیوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں دو باتیں کروں گا کہ میں مخلوق ہوں، میرا رب خالق ہے، میں مملوک ہوں، میرا رب مالک ہے، میں مرزوق ہوں، میرا رب رازق ہے۔ مخلوق چاہتی ہے، مملوک چاہتا ہے، مرزوق چاہتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھ سے بات کرے۔ حالات بدلتے ہیں، کیفیات بدلتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنے خالق سے بات کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سامعین کرام، نماز دین کی کسوٹی ہے، نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے، جو فرض کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو آج اس کو اللہ والا مانتے ہیں، اس کے تعریف سے آرام ملتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں اور میں بتاتا ہوں اور میں بتاؤں گا ولی کی پہچان کیا ہے، قطب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان، شہنشاہ دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے جا کر لائے ہیں۔ اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے، یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، ابدال بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا ہو، گاڑی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انجمن رحیمیہ لائبریری طلبہ جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ کا اختتامی اجلاس مورخہ 31 دسمبر 2024 بروز منگل بعد نماز مغرب درسگاہ دورہ حدیث شریف میں انجمن رحیمیہ لائبریری کا اختتامی اجلاس بہت شدت و احتشام کے ساتھ منعقد ہوا۔ انجمن کی عظیم الشان اجلاس کی مسند صدارت پر ہم سب کے مشرف و مربی جامع روح رواں صوفی زماں مولانا جمشید علی قاسمی فائز رہے۔ بحیثیت مہمان خصوصی مولانا جرار احمد مدد العالی استاد دارالعلوم دیوبند اور مولانا مفتی رفاقت استاد دارالعلوم وقف دیوبند تشریف لائے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کا آغاز جامعہ ہزا کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مہتاب عالم کی تلاوت اور محمد شعبان کی نعت سے ہوا۔ اس پروگرام میں طلباء کی جانب سے حمد و نعت اور مختلف عناوین پر تقاریر پیش کی گئیں۔ بعد ازاں مفتی نصیر احمد صاحب نے انجمن کی رپورٹ پیش کی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ مستقبل میں اچھے مقرر بنو گے۔ مفتی رفاقت علی صاحب نے بڑی قیمتی اور ناصحانہ گفتگو کی اور طلباء کو درس میں مضبوط رہنے اور شعبہ صحافت، شعبہ مطالعہ اور خطابت میں دل لگی سے محنت کرنے کی ترغیب دلائی۔ مولانا جرار احمد نے طلباء کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مولانا جمشید علی قاسمی نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمام شرکاء نے اپنا مضمون بہترین انداز میں پیش کیا ہے اور انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ محتم صاحب ہی کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر شریک رہے جملہ اساتذہ جامعہ،
و دیگر مہمان نظام اور طلباء نے پروگرام کو بارونق بنایا۔ پروگرام میں شاندار انداز میں پیش کی گئی دلربا بیت بازی قابل دید اور لائق ستائش رہی۔ طلباء کی چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کے اندر علمی و تقریری جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ انجمن 1957 سے یہاں قائم ہے، جو کہ اپنے مقصد اصلی کی طرف بڑی آب و تاب کے ساتھ گامزن ہے۔ الغرض عزیزم مولوی مطیع الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نظامت اور طلباء کے تعاون سے پروگرام کو چار چاند لگائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنان فرمائے، آمین۔ محمد جنید، سیکریٹری متعلم جامعہ اسلامیہ ریڈی تاج پورہ۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔